پیارے دین اسلام کے پیارے پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی نیک دلی خواہشات کو پورا کرے، آمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ باپ کی وفات کے بعد تخت کے وارث ہوئے۔ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس میں اللہ نے ایک خاص خوبی رکھی تھی۔ اس معجزاتی انگوٹھی کی بدولت آپ کو بادشاہت ملی۔ جس انگوٹھی کی بدولت آپ جن و انس حیوانات پر حکومت کرتے تھے وہ گم ہو گئی، اور اس کا گم ہونا تھا کہ آپ تخت سے محروم ہو گئے، جس کی وجہ سے ہاتھ سے سلطنت نکل گئی۔ یہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ لگ گئی۔ کچھ عرصے بعد شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر گئی، مچھلی کا نوالا بن گئی۔ ایک مرتبہ مچھیروں نے مچھلی پکڑنے کے لیے دریا میں جال ڈالا تو یہ مچھلی بھی جال میں آ گئی۔ پھر مچھیرے بازار لے گئے اور بیچ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خادموں نے مچھلی خریدی۔ اتفاق کی بات ہے کہ مچھلی خادموں کے ہاتھ لگ گئی۔ مچھلی محل میں لائی گئی۔ مچھلی کو صاف کر کے جب پیٹ چاک کیا گیا تو اس میں گمشدہ انگوٹھی مل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسمت جاگ اٹھی۔ انگوٹھی کی بدولت آپ دوبارہ سلطنت کے وارث بن گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس انگوٹھی پر اسم اعظم کندہ تھا۔ جنات بھی آپ کے تابع تھے۔ آپ اپنے بیشتر کام جنوں سے بھی کرایا کرتے تھے۔ ان میں ایسی حیرت انگیز خوبیاں تھیں جو کسی بادشاہ میں نہیں تھیں اور نہ قیامت تک کسی کو نصیب ہوگی۔ ایک مرتبہ آپ نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میرے بعد آنے والوں کو ایسی حکومت نصیب نہ ہو۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ آپ انسانوں، جنوں، حیوانوں پر حکومت کرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش کے مطابق فلسطین میں ایک عبادت خانہ تعمیر کرایا۔ اگرچہ تعمیر کرنے کا ارادہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیا تھا، لیکن زندگی میں ان کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ تاہم انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق عبادت خانے کی جگہ منتخب کر دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں عبادت خانہ تعمیر کرایا، اس لیے عبادت خانے کا نام ہیکل سلیمانی پڑا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر 1012 قبل مسیح میں ہوئی۔ تعمیر کا کام 7 سال تک جاری رہا۔ اس روایت کے مطابق بہت بھاری تعداد میں لوگوں نے تعمیر کے کام میں حصہ لیا۔ بعض روایت کے مطابق 2 لاکھ مزدوروں نے کام کیا۔ اسرائیلی روایت میں حیرت انگیز بات بتائی جاتی ہے۔ تعمیر میں جنوں نے بھی حصہ لیا۔ وہ دور دراز مقامات سے پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور دیواریں چنتے تھے۔ تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس عبادت خانے کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر ایک مخصوص جگہ بنائی گئی تھی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ یہ ایک صندوق کی شکل میں تھا۔ یہ بہت تبرک مانا جاتا تھا۔ اس میں یہودیوں کے تبرکات رکھے گئے تھے۔ قرآن کریم میں اس کے کچھ اشارات ملتے ہیں۔ وہ یہ کہ جب اسرائیلیوں کے ہاتھوں سے یہ تبرک صندوق نکل گیا تو فرشتے اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون علیہ السلام کی نشانیاں تھیں، اس لیے ان کے لیے یہ صندوق بہت تبرک مانا جاتا تھا۔ روایت ہے کہ عصائے موسیٰ علیہ السلام بھی اس صندوق میں تھا۔ یہ عصا حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ ان میں پتھر کی وہ تختیاں بھی تھیں جو طور سینا پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھیں۔ اس میں نوادرات کے نسخے بھی تھے۔ جب طالوت اسرائیلیوں کا بادشاہ بنا تھا تو یہ صندوق دوبارہ بنی اسرائیل کے ہاتھ آیا۔ تابوت سکینہ حاصل کرنے کے لیے طالوت کو جنگ لڑنا پڑی۔ یہ جنگ کافروں سے لڑی گئی۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ فلسطین پر ہر زمانے میں حملے ہوتے رہے۔ ایک مرتبہ بابل کا بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو تخت و تاراج کیا اور اسرائیلیوں کا قتل عام کیا۔ بخت نصر کے عہد کے بعد پھر یہ قوم فلسطین آ کر آباد ہو گئی۔ رومی بھی اکثر فلسطین پر حملہ کرتے تھے۔ ہیکل سلیمانی کے نشانات تو حملے کے زد میں آ کر مٹتے رہے۔ آخر میں روم کے بادشاہ ٹیٹس نے ہیکل سلیمانی کو آگ لگا کر بالکل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ اس کے وجود کی دھندلی نشانی بھی نصف نابود ہو کر رہ گئی۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہیکل سلیمانی کی زمین پر مسجد اقصیٰ تعمیر کی گئی ہے، اس لیے یہ یہودیوں کی ملکیت ہے۔ آج بھی یہ تنازع مسئلہ بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بیت المقدس کی سرزمین پر آج بھی جنگ جاری ہے۔ اسرائیلی مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔